السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید حقیقتوں تک پہنچاتا ہے، بول بلیوں سے نکالتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، انسانی زندگی کو آسان بناتا ہے، قابل عمل راستے عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، پریشانیوں کے کئی سبب رکھتا ہے، لیکن قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے اس کے 3 سوال اٹھا کے 3 سوال جو جواب دیے ہیں۔ میں پہلے 3 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے 3 جواب جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیوں بھیجتا ہے؟ کیسے دور کرتا ہے؟ اب یہ 3 سوال دنیا کے کسی انسانوں سے کیے جائیں، پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ میرے پارٹنر نے بھیجی، میری بیوی نے بھیجی، میرے ساس نے بھیجی، میرے بھائی نے بھیجی، فلاں فلاں کے جواب ہوں گے۔ کون بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ فلاں ہمارا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، کیسے دور کرتا ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو حل نکل آئے۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا۔ قرآن مجید سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو سب سے پہلی بات ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اللہ بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کوئی پتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر شاخ سے جدا ہو کر زمین پر نہیں گرتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ گاڑی کا حادثات ہونا، گھر کو آگ لگنا، بیوی کو طلاق ہونا، بچوں کے نقصان دہ ہونا، یہ بہت بڑی مصیبتیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے پتے کے گرنے کے اختیار کے دنیا کے کسی کی طاقت کو، کسی حکمران کو دینے کا اختیار میں نہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ذات میں ہے، وہ کائنات میں ہے، وہ اہل خانہ میں ہے، یقین رکھو کہ یہ مصیبتیں اللہ کے ازل سے آئی ہیں، اللہ کی اجازت سے آئی ہیں۔ اور اگر کوئی دکھ پہنچا دے تو دنیا بھر کی کوئی طاقتیں مل کے بھی تمہارے اوپر بھیجے ہوئے دکھ کو دور نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ غلط جگہ پہ کوشش نہ کرو، محنتیں نہ کرو، تدبیریں نہ کرو، علاج نہ کرو۔ یہ سوچو کہ جو مصیبتیں جو بھی آئی ہیں وہ اللہ سے آئی ہیں۔ دوسرا سوال اب کہ اللہ نے کیوں بھیجی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو مصیبتیں تم پہ نازل کی جاتی ہیں وہ تمہارے عملوں کی وجہ سے نازل کی جاتی ہیں۔ ہر مصیبتیں تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے پہ آتی ہے، بے رحم نہیں آتی۔ باپ نے تھپڑ مار دیا، پتہ چل گیا کہ تھپڑ باپ نے مارا۔ کیوں مارا؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ وقت پہ آ جانا، 9 بجے آ جایا کرو، یہ 3 بجے آتا ہے۔ کس نے مارا؟ باپ نے مارا۔ کیوں مارا؟ کہ باپ کے حکم کی وائلیشن کی وجہ سے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ کس نے نکالا؟ وی سی نے نکالا۔ کیوں نکالا؟ کیونکہ ڈی سی نے کہا تھا کہ صبح 7 بجے آیا کرو، شام 6 بجے جایا کرو۔ میں دن کے 11 بجے آتا ہوں اور شام کو 3 بجے واپس چلا جاتا ہوں۔ تو کیوں نکالا؟ وی سی کے حکم کی وائلیشن کی وجہ سے، حکم کو توڑنے کی وجہ سے کو جاب سے نکالا۔ تو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو، یہ نہ بولو، یہ نہ سوچو، یہ نہ سنو، یہ نہ کھاؤ، یہاں نہ کھاؤ۔ تم کہتے ہو کہ یہی کھائیں گے، یہی پئیں گے، یہی سوچیں گے، یہی پکڑیں گے۔ یہ سنو، یہ کھاؤ، یہ پکڑو، یہاں جاؤ۔ ہم نہیں سنیں گے، نہیں پکڑیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں بولیں گے۔ جب اتنے بڑے حاکم کی وائلیشن ہم کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہوائیں اس کی، سمندر اس کے، جنگل اس کے وجود کے، میرے دل کے وجود کے اندر دھڑکنیں اس کی، زبان کی گویا اس کی، میری آنکھوں کی بینائی اس کی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ میں صبح سے شام تک وائلیشن کروں اور وہ کچھ نہ کریں؟ تیسرا سوال کہ مصیبتیں دور کیسے ہوتی ہیں؟ کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ کیوں بھیجتا ہے؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کیسے دور کرتا ہے؟ اس کا بھی بتا دیا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، وَلَوْ أَنَّا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا
کہ اگر بستیوں والے تقوی اختیار کر لیں، فرد کر لیں، خاندان کر لیں، معاشرے کر لیں، تو اللہ پاک اسی قرآن میں کہتے ہیں کہ میں بھیجتا ہوں، تمہاری وجہ سے بھیجتا ہوں، اگر تقوی اختیار کر لو تو مصیبتیں اٹھا لوں گا۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر اختیار کرے گا، ہم ہر قسم کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، زمین کے کسی بھی خطے میں ہو، زمانے کے کسی دور میں ہو، انسانی جنس میں ہو، انسانی کسی بھی جنس سے ہو، زمین کے کسی بھی خطے میں ہو، تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میں اس کے ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اب یہ باتیں ہیں قرآن کی، اگر ایمان آ جائے تو جب مصیبت ہیں تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا دیکھنا، سننا، چلنا، بولنا، پھرنا، آنا جانا، اٹھنا، تمہاری عبادات، اس میں یہ درار ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، وہ ٹھیک کر لو۔ اب تقوی کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تقوی کیا؟ تقوی کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اس لیے گناہ چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کو اس نیت سے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تقوی میں ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ آدمی کئی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، افسر دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں۔ ان بنیادوں کی وجہ سے گناہ چھوڑنا تقوی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو تم سے قریب ہیں، وہ میرے سے زیادہ قریب ہیں؟ وہ کیا مجھ سے زیادہ سزا دینے کے مستحق ہیں؟ جب میں قریب ہوں، جب میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں، جب تمہاری سزا جزا میرے اندر ہے، تو زیادہ حقدار میں ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے دیکھنے کا خوف کر کے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور سورۃ الطلاق میں 2، 3، 4، 5 آیت نمبر، سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اللہ نے 5 انعام عطا فرمائے۔ اگر تم تقوی کو اختیار کر لو، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ، یہ فرمایا۔ ہمارے یقین کا عالم ہے کہ ایک آدمی نے ہمارے پیسے دینے ہیں، 1,00,000 روپے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے شور ہے کہ اس نے نہیں دیے، اور وہ کہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جاننے کے باوجود جاننے کہ اس نے پیسے نہیں دیے تو میں وڈرا کر دوں گا، کہ بیچ میں قرآن آ گیا، کہ اس نے قرآن کی جلد پہ ہاتھ رکھا ہے، قرآن کی جلد پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، تمہاری ساری پریشانیاں یوں دور ہوں گی جس طرح سورج کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا طلوع ہونا ہی اندھیروں کی فراغت کے لیے کافی ہے۔ سورج کا طلوع ہونا ہی اندھیروں کی موت ہے۔ تقوی انسان کے دل کے برے اعظم سورج کی طرح ہے۔ تقوی اختیار کر لو۔ اب تقوی کیسے پیدا ہو؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو؟ تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ نے میتھمیٹیکلی ریاضیاتی اسلوب 2 اور 2 4 کی طرح قابل عمل بتایا۔ یہ ٹیبلٹ، یہ سیرپ، یہ انجیکشن، یہ پشتہ کھا لو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یا اللہ میں غریب ہوں، کھا سکتے ہو۔ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، کھا سکتا ہوں۔ میں ان پڑھ ہوں، کھا سکتے ہو۔ میں مخلص ہوں، کھا سکتے ہو۔ میں قید میں ہوں، کھا سکتے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ تو علاج تو بہت قابل عمل تھا، لیکن میری غربت آڑے آ گئی، میرے اسیس میں نہیں ہے، میری اپروچ میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تقوی تم اختیار کر لو، مصیبتیں میں دور کر دوں گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو تقوی آ جاتا ہے۔ اور تقوی کیسے ہے؟ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 183 میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ نے فرمایا،
اللہ نے کیا فرمایا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، روزے رکھو، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ روزہ رکھو، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ روزے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، شہر میں ہونا ضروری نہیں، جوان ہونا ضروری نہیں،